اس مہینے کے انتظامات اور اس مہینے کے لیے تیاریاں جنت میں 1 سال پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الجنہ لتزین لرمضان من رأس الحول الى الحول، کہ جنت مزین ہوتی ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے اور جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ کب سے؟ 1 شوال سے۔ کب تک؟ 30 شعبان تک۔ 1 شوال سے لے کر 30 شعبان تک مسلسل جنت کو سجایا جاتا ہے، آراستہ کیا جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ لرمضان، ماہ رمضان کے لیے، لشہر رمضان، ماہ رمضان کے لیے۔ اور ہر سال یہ مہینہ آتا ہے۔ کائنات کو بنے ہوئے اربوں سال ہو گئے، تو گویا اربوں سال سے جنت مسلسل سجائی جا رہی ہے، آراستہ کی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں 30 دن یا 29 دن گزرنے کے بعد شوال کا چاند نظر آتا ہے، بچے خوش ہو جاتے ہیں، اعلانات شروع ہو جاتے ہیں، اگلے دن عید کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ آسمانوں پر جنت میں شوال کا چاند نظر آتے ہی اگلے رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ تو پورا سال جنت سجائی جاتی ہے، جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے۔ فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ، پھر جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تو حبت ریح من تحت العرش، اللہ کے عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، اور فصفقت ورق شجر الجنہ، وہ پوری جنت میں چلتی ہے، گردش کرتی ہے، اور جنت کے درختوں کے پتے اس ہوا سے جب ٹکراتے ہیں، ہوا ان پتوں سے ٹکراتی ہے تو اس سے ایک سر اور ایک ساز پیدا ہوتا ہے، ایک خوبصورت دلکش نغمہ پوری جنت میں گونجتا ہے۔ تو جنت کے محلات میں جنت کی حوریں بیٹھی ہوتی ہیں، جب وہ اس ساز کو سنتی ہیں، دلکش نغمے کو سنتی ہیں، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ زمین پر رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا۔ تو اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جنت کو شوال سے شعبان تک سجایا جاتا ہے۔ وَإِنَّ الْحُورَ لَتَتَزَيَّنُ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ، اور جنت کی حور خود سجتی ہے، سنورتی ہے، آراستہ ہوتی ہے، سال کی ابتدا سے سال کی انتہا تک، شوال سے شعبان تک، 1 شوال سے 30 شعبان تک۔ تو جب وہ آواز دلکش نغمہ پوری جنت میں وہ گردش کرتا ہے اور جنت کی حوریں اس کو سنتی ہیں، تو وہ کھڑکیاں کھولتی ہیں، دروازے کھولتی ہیں، بالا خانوں سے جھانکتی ہیں اور آسمان اللہ کے عرش کو دیکھتی ہیں دعا کے لیے۔ جنت بھی ہاتھ اٹھاتی ہے اور جنت کی حور بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہے۔ جنت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہے، اللہم اجعل لی فی هذا الشہر من عبادک سکانا، اے اللہ اس مہینے کی برکت سے میں خالی ہوں، میرے محلات بنے ہوئے ہیں اور ان میں ابھی تک رہائش اختیار کرنے والے لوگ نہیں آئے، اے اللہ اس مہینے کی برکت سے مجھے مکین عطا فرما، مجھے آباد کرنے والے اور مجھ میں آ کر بسنے والے، رہائش اختیار کرنے والے اپنے نیک روزے دار لوگ مجھے عطا فرما۔ اور جنت کی حور دعا کرتی ہے، اللہم اجعل من عبادک ازواجا تقر اعیننا بہم وتقر اعینہم بنا، اے اللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے ہمیں ایسے شوہر عطا فرما کہ ہم ان کو دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ ہمیں دیکھیں تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ انقلابات ہیں۔ اور کیا انقلابات ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل شہر رمضان، جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو فتحت ابواب الرحمہ، اوپر سے ایک نظام چلتا ہے، اللہ کی رحمت کے خزانے جہاں ہیں ان کے دروازے کھلتے ہیں، رحمت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور وفتحت ابواب الجنہ، اللہ کی رحمت پھر جنت میں آتی ہے، جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت الہی جنت میں، اور پھر جنت کے دروازے کھلتے ہیں، ان دروازوں سے وہ رحمت اور آگے جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، فلم یغلق منہا باب، ایک دروازہ بھی بند نہیں رہتا، سارے کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت کے خزانوں کے دروازے کھلے، وہ رحمت جنت میں آئی، جنت کے دروازے کھلے اور ان سب دروازوں سے رحمت کی موسلا دھار بارش ہوتی ہے، ہوائیں چلتی ہیں، وہ آسمان پر آتی ہیں، آسمان کے سارے
دروازے کھلتے ہیں، ایک دروازہ بند نہیں ہوتا، اور ان سب دروازوں سے وہ رحمت کی ٹھنڈی طوفانی ہوائیں زمین پر آتی ہیں، اور لوگوں کے قلوب اس ہوا کو محسوس کرتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں۔ جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہوتی، مسجد آنے کو اس کی جان جاتی ہے، اور وہ سوچ نہیں سکتا کہ میں مسجد میں آ کر 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کروں گا۔ اس مہینے میں اللہ کی رحمت کی برکت سے ان کے دل بھی اتنے نرم پڑ جاتے ہیں کہ وہ تہجد گزار بن جاتے ہیں، تہجد گزار بن جاتے ہیں۔ فجر میں اٹھنا پہاڑ پر چڑھنے سے زیادہ مشکل معلوم ہوتا ہے 30 شعبان تک، اور رمضان کا جیسے ہی چاند نظر آتا ہے وہی لوگ ماشاءاللہ مسجد میں نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے دروازے کھولتے ہیں، اللہ کی رحمت ان کے دلوں کو نرم کر دیتی ہے، مسخر کر دیتی ہے، وہ تہجد گزار بن جاتے ہیں، 5 وقت بعد جماعت نماز ادا کرنے والے بن جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے ایسے عجب کرشموں سے نوازا ہے کہ پورے سال میں جو خیر کا کام کرنا ناممکن محسوس ہوتا تھا، رمضان المبارک میں وہ بالکل آسان لگتا ہے، آسان لگتا ہے۔ ہر آدمی اس کا تجربہ کر سکتا ہے۔ عام دنوں میں وہ کتنے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رمضان المبارک میں کس قدر تلاوت بڑھ جاتی ہے۔ عام دنوں میں فرائض پڑھنا مشکل ہوتا ہے، رمضان المبارک میں نوافل کی کثرت کا اہتمام ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نتیجہ ہے، رحمت ہے۔ پھر جب یہ مہینہ آتا ہے اور زبردست تبدیلیاں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل شہر رمضان امر اللہ حملۃ العرش، جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو اللہ نے سال بھر وظیفہ عطا فرمایا ہے کہ تم نے میری تسبیح پڑھنی ہے۔ تکاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض، فرشتے کیا کرتے ہیں؟ سال بھر يسبحون بحمد ربهم سبحان اللہ وبحمده، پورا سال یہ تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ اور وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ عرش اٹھانے والے 8 فرشتے وہ بھی سال بھر یہی تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ لیکن جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں، امر اللہ حملۃ العرش ان یکفوا عن التسبیح، اے میرے فرشتوں اب یہ تسبیح بند کر دو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح اب کچھ دن کے لیے چھوڑ دو، اس کی جگہ ایک دوسرا کام کرو۔ وہ کیا؟ وَيَسْتَغْفِرُوا لِأُمَّةِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آخری نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے گناہ گاروں کے لیے دعا کرو، اللہ ان کے سارے گناہ معاف فرما دے، اللہ ان کے بیڑے پار فرما دے، ان کی سیاہ قلبی کو اللہ نورانیت میں تبدیل فرمائے، ان کے دلوں کو ایمان کا نور عطا فرمائے، گناہ اللہ ان کے معاف فرمائے۔ تو پورا مہینہ فرشتے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ امت محمد کے گناہ گاروں کے گناہ معاف فرما، گناہ معاف فرما۔ کتنا زبردست انقلاب ہے، یہ رمضان المبارک پر تبدیلی آتی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے جو سب سے بڑے فرشتے ہیں ان کا نام ہے رضوان، اللہ ان کو آواز دیتے ہیں، ان کا نام لیا جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے، یا رضوان، اے رضوان، وہ فوراً کہتے ہیں لبیک وسعدیک یا رب، یا اللہ میں حاضر، آپ حکم فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، زین الجنان للصائمین والقائمین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شوال سے 30 شعبان تک جنت کو سجایا گیا، فرشتوں نے اس کو سجایا اور جنت کے خدام نے اس کو سجایا۔ جنت کا سب سے بڑا فرشتہ رضوان، اللہ تعالیٰ چاند نظر آنے پر اس سے فرماتے ہیں، اے رضوان، وہ کہتا ہے لبیک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب تمہاری ذمہ داری ہے، جنت کو تم سجاؤ، تم آراستہ کرو، سجاؤ۔ کن کے لیے؟ کن کے لیے؟ پہلی حدیث، یکم شوال سے 30 شعبان تک جنت کو سجایا جاتا ہے رمضان کے لیے، یکم شوال سے 30 شعبان تک جنت کو سجایا جاتا ہے رمضان کے لیے۔ جنت سجاؤ، کیوں؟ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے اس لیے سجاؤ۔ اور اب جب چاند نظر آ گیا، اللہ تعالیٰ جنت کے سب سے بڑے فرشتہ رضوان سے فرماتے ہیں، رضوان جنت کو سجاؤ، جنت کو آراستہ کرو۔ کس کے لیے؟
للصائمین والقائمین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمد کے ان روزے داروں کے لیے جو دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات کو شب داری کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، ان کے لیے تم جنت کو سجاؤ، ان کے لیے جنت کو سجاؤ۔ چنانچہ جنت کو رمضان میں رضوان فرشتوں کی ایک جماعت، ایک مخصوص ٹیم لے کر جنت کو سجاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ کہ امت محمد کے روزے دار آئیں گے، امت محمد کے شب دار آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا مالک، جہنم کا جو سب سے بڑا دروغہ فرشتہ ہے اس کا نام ہے مالک۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا مالک، وقت لبیک یا رب، یا اللہ میں حاضر، میری سعادت آپ حکم فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اغلق ابواب النیران، جہنم کے سارے دروازے بند کر دو۔ ثم لا تفتحها، کوئی ایک دروازہ کھلا نہ رہے، جہنم کے سارے دروازے بند کر دو۔ تو مالک حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور جہنم کے سارے دروازے، جہنم کے دروازے یعنی اللہ کے غضب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو اعلان فرماتے ہیں یا جبرائیل، وہ کہتے ہیں لبیک یا رب، یا اللہ حاضر، حکم فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہبط الی الارض، جبرائیل زمین پر جاؤ، فرشتوں کی ٹیم لے کر جاؤ، فرشتوں کی ایک جماعت لے کر جاؤ۔ فغل مردۃ الشیاطین وعتاۃ الجن، جتنے سرکش جنات، سرکش شیاطین ہیں، ان سب کو طوق و سلاسل میں جکڑ لو اور ان کو بیڑیاں پہناؤ اور زندانوں میں ان کو پھینک دو۔ کس لیے؟ لئلا یفسدوا علی عبادی صومہم، تاکہ وہ میرے بندوں کے روزوں کو خراب نہ کریں۔ تو جنات، سرکش شیاطین وہ قید ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے انتظامات ہو گئے، رحمت کے دروازے کھلے، غضب کے دروازے بند، جنات شیاطین کو قید کر دیا گیا، اور ایک خوبصورت عبادت کا اور توجہ الی اللہ کا، اللہ کی طرف قرب کا اور اللہ کی رضا ڈھونڈنے کا اور حاصل کرنے کا ایک خوبصورت موقع اللہ جل جلالہ نے ہمیں عطا فرمایا، موسم اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان تین کاموں کے بعد، تین کام، پہلا کام رضوان سے وابستہ، دوسرا کام مالک سے وابستہ، تیسرا کام جبرائیل امین سے وابستہ، ان تین کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان للہ ملکا، اللہ کا ایک فرشتہ ہے اور عجیب الخلقت ہے، رأسہ من تحت العرش، اتنا بڑا ہے کہ جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کا سر اللہ کے عرش کے بالکل نیچے آ کر لگتا ہے۔ ورجلاہ فی تخوم الارض السابعہ، اور اس کے پاؤں ساتویں زمین پر لگ رہے ہوتے ہیں، سر اللہ کے عرش پر، عرش سے ٹکرا رہا ہوتا ہے اور پاؤں ساتویں زمین پر اس کے ہوتے ہیں۔ اور وَلَهُ جَنَاحَانِ، دو اس کے پر، احدہما من یاقوت، ایک پر سرخ یاقوت کا، والآخر من زبرجد، دوسرا سبز زمرد کا اس کا پر ہوتا ہے۔ احدہما بالمشرق، ایک پر کھلتا ہے تو مشرق تک آدھی کائنات اس پر کے اندر چھپ جاتی ہے، والآخر بالمغرب، دوسرا پر کھلتا ہے تو مغرب تک ساری کائنات، آدھی کائنات اس کے دوسرے پر میں چھپ جاتی ہے، پوری کائنات اس کے دو پروں کے اندر آ جاتی ہے۔ کتنا بڑا فرشتہ ہوگا ایسا فرشتہ! اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتے ہیں، وہ یکم رمضان کے چاند سے لے کر شوال کے چاند تک مسلسل اللہ کی طرف سے چند اعلانات کرتا ہے، چند اعلانات کرتا ہے۔ ایک اعلان، اس کا اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے جنت کے متلاشی لوگو، اللہ کی رحمت چاہنے والو، جنت حاصل کرنے والو، خیر کے طالب لوگو، او اس سے بہتر موقع تمہیں اور کوئی نہیں ملے گا۔ رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور غضب کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش پر ہے، جوش پر ہے۔ ندامت کے ایک آنسوں پر عمر نوح کی عمر اگر کسی کو مل جائے، ہزاروں سال، اور اس نے ہزاروں سال گناہوں میں زندگی برباد کی ہو، یہ وہ زمانہ ہے، وہ موسم ہے۔ اللہ کی رحمت اس قدر جوش پر ہے، ندامت کا ایک آنسوں کا ایک معمولی سا مکھی کے سر کے برابر حصہ اور بوند، وہ زندگی بھر ہزاروں سال کے گناہوں کو دھونے کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ کے دربار پر وہ فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر چاہنے والو، اللہ کو پانے والو، اللہ کو ڈھونڈنے والو، آ جاؤ، اس مہینے میں اللہ تمہیں ملے گا،
اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کا قرب ملے گا، جنت چاہیے مل جائے گی، جنت کی نعمتیں چاہیے مل جائیں گی، عزت چاہیے اس مہینے میں ملے گی، اور نوکری چاہیے وہ بھی ملے گی، روزگار چاہیے وہ بھی ملے گا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ ہاتھوں کو اللہ خالی نہیں لوٹاتے، اور جھولیوں، اٹھی ہوئی جھولیوں کو اللہ نامرادی میں نہیں لوٹاتے۔ انسان کی زبان سے اخلاص کے ساتھ اور توجہ اللہ کے ساتھ جو بھی دعا نکلتی ہے اللہ جل جلالہ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ فرشتہ، اور یہ اعلان اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، اللہ نے کہا ہے تو کر رہا ہے، حکم ہے تو کر رہا ہے۔ اور اللہ حکم دیں کہ لوگوں سے کہو مجھ سے مانگے میں دوں گا، اور بندے مانگے اللہ نہ دیں، یہ ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ فرشتے اپنی طرف سے اعلان نہیں کر رہے، اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ سخیوں سے بڑا سخی، عام سخی کے متعلق یہ ناممکن ہے وہ کسی کو بھیجے کہ جاؤ جا کر اس سے کہو کچھ چاہیے تو میرے پاس آ جاؤ میں آپ کو دے دوں گا۔ وہ لینے آئے پھر وہ کہے نہیں اب تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ عام سخی جو محتاج ہے خود ضرورت مند ہے، اس سے اس بات کی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ جو اکرم الکرماء ہے، جو سب سے بڑا سخی ہے، وہ کیسے ہمارے ہاتھوں کو خالی لوٹا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیر اقبل، جنت چاہنے والوں آگے آؤ، جنت ملے گی۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خواہش رکھنے والوں آگے آؤ، اللہ کی رضا ملے گی۔ اور پھر وہ اعلان کرتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے گناہ کرنے والوں خدا را اس مہینے میں تو باز آ جاؤ، خدا را اس مہینے میں تو باز آ جاؤ۔ پھر اللہ کی طرف سے مسلسل رمضان کے چاند سے لے کر شوال کے چاند تک یہ اعلان ہوتا ہے حل من تائب یتاب علیہ، کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے، حل من مستغفر فیغفر لہ، کوئی ہے ضرورت مند حاجت مند کہ ہم اس کی حاجت پوری کریں، کوئی ہے استغفار کرنے والا کہ ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں۔ مسلسل اللہ کی طرف سے یہ اعلانات جاری رہتے ہیں۔ پھر رمضان المبارک کا روزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من